راضی کریں اللہ کو۔ شکر خدا پھر مل گیا ایک نیا دن ہمیں، آؤ چلو اللہ کو راضی کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیا دن۔ اس میں الحمدللہ ہم ایک موضوع پر گفتگو کرتے ہیں جس سے دنیا و آخرت کی بہتری کے اسباب مہیا کیے جائیں اور ہم اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے صحت مند بڑھاپا، یعنی کہ آدمی بڑھاپے میں صحت مند ہوگا تو وہ کیا کیا کر سکتا ہے، اللہ پاک کی رضا والے کاموں میں کس طرح مشغول رہ کر اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ پہلے نبی پاک صاحب لولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام تمہاری پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر بہترین الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بزرگاں مدنی چینل ہے اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ایک نیا دن۔ ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کی عمریں بڑھ چکی ہیں، بڑھاپے کے قریب ہیں یا بڑھاپا آ چکا ہے، انہوں نے کیا کرنا تھا، کیا کرنا چاہیے جس سے وہ اپنی صحت کو بہتر بنائیں۔ اللہ نے انسان کو بنیادی طور پر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس مقصد عظیم کو پورا کرنے کے لیے اس کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، اپنی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے نہ صرف طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لی جا سکتی ہے، بلکہ قرآن پاک میں بھی بے شمار مقامات پر ایسی چیزوں کا ذکر ہے جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے صحت کی نگہداشت اور تندرستی پر بہت زور دیا ہے۔ کھانے پینے کے جتنے بھی طریقے ہیں، ان کو اگر اسلامی احکامات کے مطابق اپنایا جائے تو انسان کافی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ اور جن چیزوں کے کھانے کا حکم دیا گیا ہے، اگر ان کو استعمال کیا جائے تو بھی کافی حد تک ہماری صحت ٹھیک رہ سکتی ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم ان باتوں کا خیال رکھیں، بالخصوص اپنی غذا کا، اپنے کھانے پینے کا، تو ممکن ہے کہ ہماری صحت بہتر رہے اور ہم عبادت میں قوت حاصل رہے۔ خلیفہ ہارون رشید کا ایک عیسائی طبیب طب میں بہت ماہر تھا۔ اس نے ایک مرتبہ حضرت علی بن حسین واقد رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کہا، علم دو طرح کا ہے، ایک علم ادیان اور دوسرا علم ابدان، اور تم مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک میں علم طب سے متعلق کچھ بھی مذکور نہیں ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس عیسائی طبیب کو جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب کی آدھی آیت میں پوری طب کو جمع کر دیا۔ کیا خوب جواب دیا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آدھی آیت میں پورے طب کو جو ہے جمع کر دیا ہے۔ عیسائی طبیب نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کون سی آیات ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ آیت مبارکہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا، وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس کو اگر ہم سمجھ لیں اور اپنے کھانے پینے کے معاملات میں توجہ رکھیں تو صحت مند بڑھاپا پائیں گے اور اللہ کی عبادت میں بھی ہمارا اچھا وقت گزر سکے گا۔ اور ہم یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ عام طور پر ایک بیمار شخص معاشرے کی ترقی و خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ اللہ پاک اور اس کے بندوں کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہے، جبکہ ایک صحت مند آدمی معاشرے کو طاقت اور قوت فراہم کر سکتا ہے۔ وہ مظلوموں کا سہارا،
بے کسوں کی مدد کرنے اور غم زدوں کی مشکل آسان کرنے میں آگے آگے رہ سکتا ہے۔ بیماری انسان میں ایک قسم کی بیزاری پیدا کر دیتی ہے، جبکہ صحت انسان کو چاقو چوبند کر دیتی ہے۔ بیماری میں انسان اعلیٰ نعمتیں کھانے سے محروم ہو جاتا ہے، جبکہ صحت مند شخص ان چیزوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، جب ایک اسلامی بھائی صحت مند ہوتا ہے وہ غذائیت سے بھرپور چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ ایک بیمار شخص اللہ پاک کی عبادت اس انداز سے نہیں کر پاتا جیسے ایک صحت مند آدمی کرتا ہے۔ اللہ کریم نے آپ کو صحت کی نعمت عطا کی ہے تو اسے غنیمت جانیے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کا معمول بنا لیجئے اور نیکیاں اور بھلائیاں کرنے کی عادت بنائیے۔ نیکیاں کرنے میں جلدی کو اپنا معمول بنائیے۔ کائنات کی سب سے دانا اور عقل مند ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے یہی سمجھ آتا ہے کہ وقت صحت دونوں کی قدر و قیمت سمجھنا، دونوں ہی کی حفاظت کرنا اور دونوں ہی سے بھرپور دینی اور اخروی فوائد حاصل کرنا ہی عقل مندی ہے۔ حدیث پاک میں ہے صحت اور فراغت دونوں ایسی نعمتیں ہیں جن سے اکثر لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے دو ایسی نعمتیں ذکر فرمائی ہیں جن کے ہوتے ہوئے بہت سارے لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں، نہ ان کی قدر و قیمت پہچانتے ہیں اور نہ ہی وہ ان دونوں نعمتوں کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت سنوارتے ہیں۔ صحت سے مراد بدن کا سالم اور طاقت اور قوت والا ہونا ہے، اور فراغت سے مراد یہ کہ انسان دنیا کی فکروں سے آزاد ہو جائے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علماء اکرام فرماتے ہیں لوگوں کے پاس جب تک صحت اور فرصت ہوتی ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب صحت مرض میں اور فراغت مشغولیت میں تبدیل ہو جاتی ہے تو ان کاموں کے نہ کرنے پر شرمندہ ہوتے ہیں جو کام ان دونوں نعمتوں کے ہوتے ہوئے نہیں کیے ہوتے، اور اس وقت کی شرمندگی انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ہماری زندگی میں بھی کبھی ایسے لمحات، ایسے واقعات، ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ جس میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کاش یہ کام اس وقت کر لیتا، کاش میں یوں پہلے کر لیتا، جس کے بعد نقصان ہوتا ہے، پھر آدمی کو پریشانی کا سامنا ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی یہی فرمایا گیا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت کو اور فراغت کو غنیمت جانتے ہوئے اگر اس کے پاس صحت ہے تو اس کو اچھے کاموں میں خرچ کرے، فراغت ہے تو اس کو دینی کاموں میں بدل دے، اور اس طرح جو ہے وہ اپنی آخرت کو بہتری کی طرف لے جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 سے پہلے غنیمت جانو، زندگی کو موت سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے۔ جی کیا فرمایا؟ زندگی کو موت سے پہلے اور فرصت کو مشغولیت سے پہلے، مالداری کو محتاجی سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اور تندرستی کو بیماری سے پہلے۔ جو انسان صحت مند بھی ہو اور اسے نیکیاں کرنے کا وقت بھی ملے مگر وہ پھر بھی اپنی سستی کی وجہ سے نیکیاں نہ کر سکے اور بعد میں کر لوں گا، ابھی زندگی پڑی ہے، یہ ذہن بنا لے میری عمر ہی کیا ہے، یہ کام تو بڑھاپے میں کرنے کے ہیں، جیسے جملے بول کر امیدوں کو لمبا کر دیتا ہے۔ یعنی کہ آدمی یہ سوچتا ہے کسی کام کے لیے کہ وہ یہ کام بعد میں کر لے گا، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ کبھی اس کی صحت اس کام کے لیے ساتھ نہیں دیتی، کبھی جو ہے وقت اس کا ساتھ نہیں دیتا، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ سستی و کاہلی کے جال میں پھنس کر اپنا قیمتی وقت اور صحت اور تندرستی کے ایام برباد کر بیٹھتا ہے۔ سلامتی کے 3 اصول ہیں: کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ ان 3 عادتوں کو لازم پکڑو، کیونکہ زیادہ بولنا، زیادہ کھانا اور زیادہ سونا یہ عادتیں
بہت ہی خراب ہیں، اور ان عادتوں کی وجہ سے انسان دین اور دنیا میں ضرور نقصان اٹھاتا ہے۔ چست اور توانا رہنے کے لیے ورزش بہت ضروری ہے، اور روزانہ کچھ دیر مسلسل پیدل چلنا بھی ورزش کا ہی حصہ ہے۔ ہو سکے تو روزانہ صبح کے وقت 45 منٹ واک کیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا ہاضمہ درست ہوگا، خون کی گردش تیز ہوگی، مختلف دردوں اور تکلیفوں سے راحت ملے گی، ٹینشن میں کمی آئے گی، اور اگر خون میں گندا کولیسٹرول زائد ہوا تو وہ بھی خارج ہوگا، اور دماغ کو تازگی میسر آئے گی، جس کے نتیجے میں مسلسل تھکاوٹ میں کمی محسوس ہوگی۔ ذہنی دباؤ اور اعصابی کھنچاؤ کم کرنے کے لیے ذہنی ورزش کے علاوہ روزانہ پون گھنٹہ مسلسل پیدل چلنا چاہیے۔ ابتدائی 15 منٹ درمیانہ ہو، درمیانی 15 منٹ قدرے تیز قدم چلیں، اور آخری 15 منٹ پھر درمیانہ چلیں۔ درود شریف پڑھتے جائیے اور لگاتار چلتے جائیے۔ چلنے میں یہ کوشش فرمائیے کہ پاؤں کے پنجوں پر قدرے وزن پڑتا رہے۔ چلنے کے لیے فجر کا وقت بہترین وقت ہے، یعنی اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ مجھے پیدل چلنا چاہیے اور یقیناً یہ میری صحت کے لیے بہتر ہے، تو اس کا بہترین وقت مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ فجر کا وقت ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ چہل قدمی کیجئے، انشاءاللہ سرور بھی آئے گا اور جسم کو توانائی بھی ملے گی۔ اس وقت ماحول گرد و غبار سے پاک، فضا میں نکھار اور ہوا خوشگوار ہوتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق جنت میں ہر وقت اسی وقت کا سا سما ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا ہاضمہ درست ہوگا، آپ کے اعضاء بہتر طور پر کام کریں گے، دوران خون تیز ہوگا، اور خون کی گردش تیز ہونے سے جسم سے ایک خاص قسم کا زہریلا مواد خارج ہوتا ہے، جس کی خاصیت افیون سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔ اس کے خارج نہ ہونے سے مختلف دردوں اور تکلیفوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ مذکورہ طریقے پر اگر مسلسل پیدل چلنے والا ورزش کیا کریں گے تو یہ زہریلا مادہ جسم سے خارج ہوتا رہے گا، جس سے مختلف جسمانی تکلیفوں سے راحتیں ملتی جائیں گی، ذہنی دباؤ یعنی ٹینشن میں کمی آئے گی، اور دماغ کو تازگی میسر آئے گی۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، پیدل چلنے کے بے شمار فوائد ہیں، ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں کہ ہم پیدل چلیں۔ روزانہ ورزش کرنے سے بھی مدافعاتی نظام مضبوط رہتا ہے۔ علاج کے ساتھ ساتھ فزیو تھراپی اور ورزش کرنا بھی ضروری ہے۔ ورزش نہ ہونے کی وجہ سے جسم کے پٹھے اکڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ مناسب مقدار میں نیند بھی ضروری ہے۔ نیند اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی بدولت انسان تازہ دم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کی نیند پوری نہ ہو تو کام کاج میں سستی آ جاتی ہے۔ بدن کو آرام اور سکون پہنچانے کا ایک بہترین طریقہ نیند ہے۔ بدقسمتی سے آج کل ہمارے معاشرے میں رات دیر تک جاگنے اور پھر دوپہر تک سونے کا معمول عام ہوتا جا رہا ہے، جو نہ صرف شرعی لحاظ سے بھی ناپسندیدہ بلکہ طبی لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے۔ اگر آپ صحت مند زندگی گزارنے کے خواہش مند ہیں تو رات کو دینی مشاغل سے فارغ ہو کر جلد ہو جائیے۔ رات کا آرام دن کے آرام کے مقابلے میں زیادہ صحت بخشتا ہے اور عین فطرت کا تقاضا بھی ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور تمہاری نیند کو آرام کیا، تفسیر خزائن العرفان، تمہاری جسموں کے لیے تاکہ اس کو کوفت اور تھکان دور ہو اور راحت حاصل ہو۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، کمائی کے لیے دن اور آرام کے لیے رات مقرر کرنی بہتر ہے۔ رات کو بلا وجہ نہ جاگیے، دن میں بیکار نہ رہیے۔ اگر مجبوری کی وجہ سے دن میں سونے اور رات کو کمائیں تو حرج نہیں،
جیسے رات کی نوکریاں وغیرہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے۔ سفر کرو تندرست ہو جاؤ گے۔ سفر کے ذریعے آب و ہوا تبدیل ہوتی ہے اور تجربات بڑھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحت مند رہنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی سفر کرے۔ سفر کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل آب و ہوا چینج ہوگی، اور جب آب و ہوا چینج ہوگی تو پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی صحت بہتری کی طرف جائے گی۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اس بات کو سیکھا کہ صحت مند رہنے کے لیے ان چند اصولوں کو اپنانا ہے۔ پیدل چلنا ہے، نیند کو پورا رکھنا ہے، اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے کھانے کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ ہمیں ایک صحت مند زندگی گزارنا ہے، اور بڑھاپا بھی صحت مند ہی ہونا چاہیے۔ اس میں فائدہ ہے۔ جی ہاں، کہ طعام کے وقت میں یعنی کھانے کے وقت میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ یاد رکھیے، نقصان دہ جراثیم کھانا کھاتے وقت بآسانی ہمارے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں، جس سے ہماری صحت خراب ہو سکتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کچھ ایسے جراثیم جب جسم میں داخل ہو جاتے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوں، تو پھر آدمی کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ جہاں ہم نے چل کر اپنی صحت کو بہتر بنانا ہے، جہاں نیند پوری کر کر اپنی صحت کو بہتر بنانا ہے، جہاں پر سفر کر کے اپنی صحت کو بہتر بنانا ہے، وہیں کھانا کھاتے وقت جن باتوں کی احتیاط کرنا ہے اس پر توجہ رہے۔ اس میں اشیاء خورد و نوش کے علاوہ ہمارے ہاتھوں کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ ہاتھوں کی صفائی کے حوالے سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا برکت کا باعث ہے۔ جی ہاں، جہاں یہ برکت کا باعث ہے وہاں ہمارے لیے صحت کا بھی پیغام لاتا ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں گے، انہی سے یقیناً اشیاؤں کو منہ میں داخل کیا جاتا ہے۔ جب ہاتھ صاف ہوں گے تو کھانا بھی جراثیم سے پاک ہو کر اندر جائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل ہمیں ایک صحت والا وقت گزارنے میں کامیاب ہوں گے۔ کھانے سے قبل ہاتھ کو دھو کر اگر کسی کپڑے وغیرہ سے خشک کر لیا جائے، سکھایا جائے، تو بھی کپڑے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہاتھوں میں جراثیم شامل ہو جائیں، اور پھر وہ ممکن ہے کہ کھاتے وقت ہمارے جسم میں داخل ہو جائیں۔ عین ممکن ہے اس کے سبب نقصان کا ہمیں سامنا کرنا پڑ جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمیں صحت مند زندگی گزاریں گے تو اچھی عبادت اللہ پاک کی کر سکیں گے۔ وہ چیزیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں یقیناً ان سے بھی بچنا چاہیے۔ چند چیزوں کا میں یہاں پر تذکرہ کر رہا ہوں۔ ایک جگہ پر بیٹھے رہنا، زیادہ نہ چلنا، یہ بھی صحت کو نقصان دیتا ہے۔ بندہ گھر میں رہتا ہے جس میں روشنی اور آب و ہوا نہ ہو، یہ بھی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اپنا چیک اپ نہ کروانا، ہم نے دیکھا ہے بہت سارے اسلامی بھائیوں کا یہ انداز ہے، بالخصوص ہمارے گھروں میں ہمارے بزرگوں کا، کہ جب بچے اس بات پر توجہ دلاتے ہیں کہ آپ اپنا چیک اپ کروائیے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے، تو اکثر بزرگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ارے بیٹا اب عمر کیا ہے، بس جو دن رہ گئے ہیں وہ گزر جائیں گے۔ یقیناً آپ ان کے لیے بہت اہم ہے، اپنا چیک اپ کروائیے۔ جو دل میں آئے کھا پی لینا یہ بھی نقصان کرتا ہے، اس بات کا بھی خاص خیال رکھیے۔ کولڈ ڈرنکس اور فاسٹ فوڈ کا بھی کثرت سے استعمال یہ صحت کو خراب کرتا ہے۔ طبیب کے مشورے پر عمل نہ کرنا، ہمارا ڈاکٹر، ہمارا جو علاج کرنے والا ہے وہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ موت تو آنے والی ہے، آ جائے گی، ارے کھائیے کھائیے۔ یاد رکھیے کہ موت تو آنا ہے، لیکن کبھی کبھی آدمی موت تک پہنچنے کے لیے اس سے پہلے بیمار پڑا رہتا ہے، اپنے لیے بھی پریشانی کا سبب بناتا ہے، گھر والوں کے لیے بھی پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو احتیاط کیجئے، طبیب کے مشورے پر عمل کیجئے، اپنی صحت کو عمدہ رکھیے۔ اسی طرح چینی اور نمک کا کثرت سے استعمال، اب بہت زیادہ استعمال بھی، کسی بھی چیز کا استعمال اکثر جو ہے نقصان دیتا ہے۔ اسی طرح وہ اسلامی بھائی جو سگریٹ استعمال کرتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے کہ ہماری صحت کو نقصان دے سکتا ہے۔ غیر ضروری مصروفیات، یعنی وہ مصروفیات جو نہ ہمیں دین کا فائدہ دیتی ہیں نہ آخرت کا فائدہ دیتی ہیں، ان میں مشغول رہنا، یقیناً جب اس میں مشغول رہے گا رات دیر سے سوئے گا، جب دیر سے سوئے گا تو نیند پوری نہیں ہوگی، اور جب نیند پوری نہیں ہوگی تو جسم بھی تھکاوٹ کا شکار رہے گا، ذہن بھی چڑچڑا رہے گا،
اور یوں تعلقات میں بھی فرق آتا ہے گھر والوں سے۔ اور اسی طرح سب سے اہم چیز نچوڑ جو ہے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ ہے گناہوں کی کثرت۔ یاد رکھیے گناہوں کی کثرت بھی صحت کو خراب کر دیتی ہے۔ صحت مند رہنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ گناہوں سے بچیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی سعادت عطا فرمائے، صحت مند زندگی عطا فرمائے، جس سے ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، لوگوں کو گناہوں سے بچا سکیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ راضی کرے اللہ کو شکر خدا، پھر مل گیا ایک نیا دن ہمیں۔ آؤ چلو اللہ